مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. بہرحال یہ عام تاثر ہے، بعض دشمن یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کی وفات اس زہر سے ہوئی تھی، اور تاریخ و سیرت کی بعض کتب نے بھی یہ بحث اٹھائی ہے، اور بعض سیرت نگار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے شہادت کا مقام دینے کے لیے ان روایات کو قبول کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ اس زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی، جبکہ حقیقت میں یہ بات درست نہیں ہے. اس پر ہمارے ریسرچ سیل نے بھی ایک نوٹ مجھے بھیجا تھا، وہ بھی ایسا ہے کہ یہاں سنا دیتا ہوں میں. اس کے مطابق کہتے ہیں کہ تاریخ اور سیرتی کتب ہوں یا حدیث کی، ایک بات مسلم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہرگز اس زہر کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. جو کوئی ایسا کہتا ہے اول تو ان تمام تر روایات کا علم نہیں رکھتا یا وہ غلطی خوردہ ہے. واضح رہے کہ زہر دیے جانے کا واقعہ غزوہ خیبر کے موقع پر ہوا، جو کہ 6 ہجری کے آخری یا 7 ہجری کے اوائل کا واقعہ ہے، اور اس کے تقریباً 4 سال بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، بھرپور زندگی گزاری، اسی طرح جس طرح اس سے پہلے جنگوں میں بھی جاتے رہے، عبادات اور دیگر معمولات میں بھی رتی بھر فرق نہیں آیا. تقریباً 4 سال بعد بخار اور سردرد کی کیفیت طاری ہونا اور اس کے بعد وفات پا جانا، اس کو کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ زہر کی وجہ سے 4 سال بعد اثر ہوا ہے. اصل میں بخاری اور بعض دوسری کتب حدیث میں ایک حدیث ہے جس کے ترجمہ کو درست نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ مفہوم نکالا جاتا ہے کہ گویا اسی زہر کی وجہ سے وفات ہوئی تھی، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. بخاری کی وہ حدیث یہ ہے، اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں یوں فرماتے تھے کہ عائشہ، اس کھانے کی تکلیف جو میں نے خیبر میں کھایا تھا مجھے ہمیشہ محسوس ہوتی رہی، اور اب بھی اس زہر سے میں اپنی رگیں کٹتی ہوئی محسوس کر رہا ہوں. یہ وہ حدیث ہے جس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ مسلمان اور بعض مسلمان مفسرین بھی اور محدثین بھی یہی کہتے ہیں کہ گویا اسی تکلیف سے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. اور پھر اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی تشریح کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے شہید بھی قرار دیا جا سکتا ہے یا دیا جاتا ہے بعض کے نزدیک، جبکہ یہ روایت اس بات کی تائید نہیں کرتی. اس میں صرف ایک تکلیف کا اظہار ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ بعض اوقات کوئی جسمانی تکلیف یا زخم یا بیماری کبھی کبھی خاص موقعوں پر کسی سبب سے باہر آ جاتی ہے. خیبر کے موقع پر جو زہر اور گوشت آپ نے کھایا، اس کے متعلق روایات کی تفصیل میں جائیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ زہر ملا ہوا یہ گوشت آپ نے منہ میں ڈال لیا تھا لیکن نگلا نہیں تھا. لیکن اگر نگلا بھی تھا تو آپ کی بھرپور زندگی اس بات کی کو ثابت کرتی ہے کہ وفات کی وجہ بہرحال یہ نہیں تھی. ہاں، بیماری میں جو نقصان یہ جو معدے کو ہوا تھا اس زہر کی وجہ سے، بیماری میں یا معدے کو یا انتڑیوں کو جو نقصان پہنچا تھا وہ زیادہ ہو گیا، اور یہ قدرتی بات ہے، ہو جاتی ہیں بعض دفعہ اس طرح. اور منہ میں جانے کی وجہ سے آپ کے حلق یا کوے پر زخم آ گیا تھا، اور کبھی کبھی کھانے کے دوران اس میں تکلیف محسوس فرماتے تھے. احادیث میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں زہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھانے سے روک دیا تھا. اور زہر ملانے والی عورت کو بلا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہم نے اس لیے زہر ملایا تھا کہ اگر آپ کی طرف سے، آپ خدا کی طرف سے سچے رسول ہیں تو آپ بچ جائیں گے، ورنہ ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی. تو وہ یہودی تو آپ کے بچنے کا اعلان کر رہے ہیں،
اس کو دیکھنے کے بعد اس عورت کا تو یہ تھا کہ اتنا خطرناک زہر تھا، پھر بھی آپ بچ گئے. تو آپ بچ گئے، بلکہ بعض روایات میں تو اس عورت کے اسلام قبول کر لینے کا بھی ذکر ملتا ہے. جو بھی ہو، وہ یہودی تو اس زہر سے نہ مرنے کا اقرار کر رہے ہیں اور اس کو معجزہ قرار دے رہے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اس کی زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ ہرگز درست نہیں ہے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد